بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں اور میری بہنوں، آج میں نے جس رکوع کی تلاوت کی ہے اس کی پہلی آیت تو میرے خیال میں آپ میں سے اکثر دوستوں کو یاد ہوگی. اس کا تعلق روزے سے ہے، رمضان مبارک سے ہے، تو ہم اکثر یہ آیت پڑھتے سنتے رہتے ہیں رمضان مبارک میں بالخصوص. یہاں سے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہوا. اس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اس میں بجائے اس کے کہ فرض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کتبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مجہول ہے کتبہ۔ کتب علیکم کا لفظی معنی تو ہے لکھا گیا ہے تم پر، لیکن یہ لفظ عام طور پر فرض کر دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کو جب حکم دیا گیا تھا کہ ہم نے ان پر قتل کرنا حرام ٹھہرایا ہے اور جو کسی کو قتل کرے اس کا قصاص لینا لازم کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، ہم نے اس پر لکھ دیا تھا ان پر، یعنی ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان، یعنی قصاص لینا ان پر فرض ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے ایک دو آیتیں گزری ہیں، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آیا اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو اس صورت میں تم پہ لازم کر دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے وصیت کرنا۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو اس کا معنی ہوگا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ صوم اور صیام ایک ہی لفظ ہے جس کا معنی ہے روزہ رکھنا یا روزہ۔ صوم کا معنی ہوتا ہے اصل میں رک جانا یا ترک کر دینا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے رک گیا ہوں جس سے میرے اللہ نے روکا، تو معنی اس کا رک جانا ہے۔ عربوں کی یہاں اسلام سے پہلے بھی اس لفظ کا استعمال عام تھا، اب بھی ہم جاہلیت کا ادب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں عام اس لفظ کا استعمال ملتا ہے۔ وہ اپنے روزے کو اپنے گھوڑے کے لیے صائم کا لفظ استعمال کرتے، تو گھوڑا ظاہر روزے دار تو نہیں ہوتا، اس کے روزے دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو ٹریننگ دیتے تھے تیز ہوا کے بالکل برعکس اس کے مخالف دوڑنے کی، تیز تند ہوا، اور وہ بھی عرب کی جس کو ہم باد سموم کہتے ہیں یا باد سرسر کہتے ہیں، اس کے مقابل میں اپنے گھوڑے کو تیز دوڑانے کی مشق کرتے تھے تاکہ اگر کسی طوفان سے واسطہ پڑ جائے تو یہ گھوڑا اس کا مقابلہ کر سکے۔ ایسے گھوڑے کو جس کو اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی تھی مشقت اٹھانے کی، اور یا یہ کہ ان کو اس کی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کم سے کم ان کو کھانے کو دیا جاتا، کم سے کم پینے کو دیا جاتا، اور بعض میں ایک دو تین دن تک انہیں کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں دی جاتی تھی۔ تو اونٹ کے لیے تو ظاہر ہے اتنا لمبا نہ کھانا پینا برداشت کر لینا کوئی کام مشکل کام نہیں ہے، لیکن گھوڑا تو ہماری طرح ہے، وہ زیادہ دیر تک بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، لیکن وہ اس کو اس طرح ٹریننگ دیتے تھے، تو جو گھوڑا اس طرح ٹرین ہو جاتا تھا اس کو وہ صائم کہتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ پر اس نے قابو پا لیا اور وہ رک گیا ہے کھانے پینے سے۔ تو اصل اس کا معنی رکنا ہے، چھوڑنا ہے۔ تو ہمیں بھی چونکہ خاص قسم ٹریننگ دی جاتی ہے اس لیے اس کو صوم اور صیام سے یاد کیا گیا ہے، اور ایسا کرنے والے کو آپ جانتے ہیں کہ صائم کہا جاتا ہے۔ تو کیا مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس میں دو باتیں بتانا مقصود ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کما جس طرح کتب علی الذین من قبلکم فرض کیے گئے تھے یہ روزے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، الذین وہ لوگ جو من قبلکم تم سے پہلے، جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مراد اس سے عیسائی ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو امت گزری ہے وہ عیسائی امت ہے۔ بعض لوگوں کا گمان یہ کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، کیونکہ حضور سے پہلے اگر کسی قوم کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی، تو ظاہر نصارہ اور یہود تھے۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہاں چونکہ مطلقاً الذین من قبلکم کا لفظ آیا ہے، اس لیے حضور سے پہلے آدم علیہ السلام تک جتنی نوع انسانی گزر چکی ہے سب مراد۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ نے نماز فرض نہ کی، یعنی نماز اللہ اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرنے اور وفاداری
کا ایک رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے۔ اسی طرح انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر میں اور اس کے اندر کی تطہیر کے لیے روزہ سب سے مؤثر عامل اور مؤثر فیکٹر ہے۔ اس لیے کوئی امت ایسی نہیں گزری آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، یعنی عیسائیوں تک، کہ جن پر اللہ نے روزہ فرض نہ کیا۔ اب یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ان لوگوں کا تاریخی ریکارڈ نہیں رکھتے، ہم کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اس کے بارے میں قرآن کریم بھی گواہی دیتا ہے، لیکن وہ کیا تھے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ان کے بعد ان کی اولاد میں شیس علیہ السلام تشریف لائے ہیں اللہ کے رسول بن کر، یقین ان پر بھی صحیفے نازل ہوئے، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ سب سے قدیم چیز ہمارے علم میں جو ہے، اور وہ بھی یقینی طور پہ نہیں کہی جا سکتی، وہ ڈیڈ سی کے غاروں میں سے کوئی نوشتے ملے ہیں جن کے بارے میں گمان یہ ہے کہ وہ شاید حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں۔ اس کی بعد چیزیں پڑھنے کی کوئی اندازہ تو کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ ظاہرہ مردہ زبان میں جو زبانیں گزر چکی، اب ادھر ان کو پڑھا نہیں جا سکا، لیکن یہ گمان ہے یہ کہ وہ ان پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں۔ اب جب وہ پڑھی جائیں گی تو کچھ اندازہ ہو سکے گا اس کی شریعت کیسی ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری، کو قرآن کریم کی گواہی موجود ہے کہ جس پر اللہ نے نماز یا اللہ نے روزے فرض نہ کیے ہوں۔ تو اس میں دو باتیں کہنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ اس امت کے لوگوں تم ان روزوں کو دیکھ کر گھبرا نہ جانا، یہ ایسی گھبرا دینے والی بات ہوتی تو ہم پہلی امتوں پر فرض کیوں کرتے؟ تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کو ہر امت نے آزمایا ہے اپنی اصلاح کے لیے، تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ تو ایک طرح کے دلاسا دینا، تسلی دینا ہے، اور یہ قرآن کریم کا انداز ہے کہ وہ جب ایک حکم کو پہلی دفعہ دیتا ہے نا، تو بعض دفعے اس کے بارے میں یہ اطمینان دلاتا ہے کہ اس کی ادائیگی کوئی مشکل بات نہیں۔ قرآن کریم میں اور بھی آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھو یہ مشکل ہے یا آسان، تمہیں ان پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر سیرت و کردار کی تطہیر ہوتی نہیں۔ اگر اس کے بغیر کام چل سکتا تو اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کو شاید اس سے معاف فرما دیتا۔ اس لیے کہ جتنے تمہارے لیے مفاسد موجود ہیں دنیا میں، اور دنیا نے جتنے خبائث اور جتنی آلودگیاں اب پیدا کر لی ہیں اپنی ترقی کی وجہ سے، یہ صورتحال پہلی امتوں کو درپیش نہیں تھی۔ تو تم ممکن ہے یہ سمجھ سکتے ہو کہ چونکہ آج اپنی اصلاح کا کام کرنا ہے سب سے مشکل کام، اس لیے شاید ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ صرف مشکل ہی نہیں ہے بلکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر بنیادی تطہیر کا عمل بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اگر بنیادی طور پہ بھی چند صفات ہی پیدا کی جا سکتی اس کے بغیر تو شاید ہم پہلی امتوں کو اس کا حکم نہ دیتے۔ تو جب پہلی امتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے تو ظاہر آپ کی امت جس کو پوری آنے والی قیامت تک کے لیے نوع انسانی کا نمونہ بننا ہے، تو اس کو ہم اس سے کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تو ایک تو اس میں اس کی اہمیت اور افادیت کا پہلو ہے، اور دوسرا اس میں سہولت اور تسہیل کا پہلو ہے۔ میں اس پر وقت صرف نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پہلی امتوں پر جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں کیا کیا روزے فرض کیے گئے، اس پر وہ تحریری شکل میں جب یہ آئیں گی تو آپ میرے خیال میں اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کو دیکھ لیجئے، اس میں لکھوا دوں گا، اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں بھی، اگرچہ آپ اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے۔ بس ہندوؤں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ سال میں 24 روزے رکھتے اب بھی، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں، ان کے برہمن رکھتے، ان میں آکاشی کا روزہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کا میں ذکر ضرور کروں گا، لیکن اس کا ذکر کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ جو مذہب بجائے خود آسمانی نہیں ہے، جس کے پیچھے اللہ کی سند موجود نہیں ہے، اس میں اگر یہ چیزیں موجود ہوں بھی اور نہ بھی ہوں تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ البتہ اس میں جو ذکر کرنے کا فائدہ ہے تو تورات کے حوالے سے، زبور کے حوالے سے، انجیل کے حوالے سے اس کا کوئی فائدہ ہے، لیکن وہ بھی فائدہ اس حد تک ہی ہے کہ اللہ نے جب بھی شریعت نازل کی ہے اور جو چیزیں ان میں سے ہمارے پاس موجود ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ روزے ضرور فرض رہے ہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بھی عیسائی جانتے ہیں کہ انجیل میں 40 روزوں کا ذکر ہے، یہود کے یہاں بھی 40 روزوں کا ذکر ہے، بلکہ ان کے روزے اتنے مشکل ہوتے تھے کہ افطار کرتے ہی دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی غروب آفتاب کے ساتھ افطار ہوا
اس کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. اس لحاظ سے ان کا روزہ لمبا ہوتا تھا ہماری نسبت سے. اور یہ ان کی بعض سرکشیوں کی وجہ سے اللہ نے بطور سزا بھی وہ چیزیں ان پر سخت کی تھی. لیکن ایسے یہ ضرور معلوم ہوتا کہ ان کے 40 روزے تھے، اور آج بھی ان کا جو نیک طبقہ ہے، مذہبی طبقہ ہے، وہ یہ روزے رکھتا ہے. اور کچھ ہی تو اتوار کا روزہ تو رکھتا ہے. وہ یہ بوسا بھی ماشاءاللہ اپنے طور پر تو بہت زیادہ دوسروں کو یہ تصور دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو مذہب سے رشتہ توڑ چکے ہیں، لیکن وہ بھی 7ویں دن سنا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، اور 7ویں دن اپنے عبادگاہ میں بھی جاتے ہیں اور عبادت کرتے بھی ہیں. لیکن جہاں تک ان کے عوام کا تعلق ہے، یہ بات میں آپ کو صرف اس لیے بتانے لگا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میری امت بالکل انہی راہوں پہ چل نکلے گی جن راہوں پر اہل کتاب چلتے رہے. یہ گویا ہمیں وارننگ دی گئی تھی کہ جب تمہیں زوال آئے گا، بے عملی آئے گی، بے ایمانی آئے گی، اور تم اللہ کے دین سے رشتہ اپنا کمزور کر لو گے، تو تم رفتہ رفتہ انہی راہوں پہ چل نکلو گے، تمہارا مذہبی طبقہ بھی، تمہارے عوام اور عام لوگ بھی. اب آپ اپنے عمرہ کے طبقے میں کہیں بیٹھ کے دیکھیے، رمضان کے مہینے میں نوکر شاہی میں بیٹھ کے دیکھ لیجئے، ان کی کبھی میٹنگ اٹینڈ کر کے دیکھ لیجئے. ہمارے بڑے بڑے حکمران جو ماشاءاللہ اپنے نماز روزے کا پابند بھی کہتے ہیں عام علماء کے مشائخ کی میٹنگز میں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ رمضان میں اللہ معاف فرمائے نہ صرف کہ روزے نہیں رکھتے بلکہ اعلیٰ لحظان اور عام مجالس میں وہ شراب تک پیتے، اور ان کو شرم نہیں آتی. دعویٰ کر دینا اور بات ہے، لوگ تو ہمارے الو ہیں، ان کو تو کوئی بھی الو بنا سکتا، ہر ایک بار اعتماد کرنے کو تیار ہو جاتے. لیکن ہم آہستہ آہستہ جا اسی راستے پر رہے. یہ جو میں واقعہ آپ کو سننے لگا ہوں، میرے بڑے بھائی وہ انگلینڈ میں ہوتے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں جہاں کام کرتا تھا تو اس کا جو مینیجر تھا وہ اس خیال سے یہ سمجھ کر کہ یہ بھی پریسٹ ہے شاید مسلمانوں کا، کہ داڑھی دیکھتے اور سمجھتے کوئی آدم دین ہے کوئی ان کا، تو اپنے پریسٹ کی تو ظاہر قدر تو کرتے ہیں، چاہے ان کی بات کوئی نہ مانے، لیکن ان کی عزت اور احترام تو کرتے ہیں اپنے پھوپھوں کا، اپنی پادریوں کا، بلکہ احترام میں آپ جانتے ہیں ہمیشہ فادر کہتے ہیں ہم نے. کہنے کہ اس کی عادت یہ تھی کہ عموماً وہ کوشش کرتا ہے کہ دوپہر کو چائے کے موقع پر مجھے بلا بھیجے، کبھی خود چلاتا. کہنے ایک دن انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ آج چائے کا وقت ہو گیا، چائے پیئیں. تو میں چلا گیا، لیکن میں نے کہا کہ آج میں چائے نہیں پیوں گا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ چائے کیوں نہیں پیئیں گے، کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا میں کہا طبیعت تو میری ٹھیک ہے لیکن میں آج روزے سے ہوں. انہوں نے کہا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم لوگ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو کہتا تمہیں کیا ہو جاتا آخر تم کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ تو کہتا میں نے اس سے پوچھا کہ تم عیسائی ہو، عیسائیوں میں بھی تو روزے ہیں، تو تم نہیں روزے رکھتے؟ انہوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ عیسائیوں میں روزے ہیں؟ انہوں نے تمہاری انجیل میں لکھا ہوا. تو حیران ہو کر کہنے لگا تم انجیل پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بہت زیادہ تو نہیں لیکن کبھی پڑھ لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ میں نے اس کے حصے پڑھے بھی ہیں. تو سپاہ لہجے میں کہنے لگا کہ جب ہم نہیں پڑھتے جو انجیل پر ایمان رکھتے ہیں تو تم کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارا کیا کام ہے؟ ہم تو پڑھتے نہیں. اندازہ کریں کہ ان کے مذہبی یعنی جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں ان میں سے ان کے عوام کا، اب ایک مل مینیجر بھی تو آپ اس کو عوام تو میں شامل نہیں کر سکتے، لیکن اس کا رویہ اپنے مذہب کے بارے میں یہ. تو یہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ تم بالکل انہی راہوں پہ چلو گے جن میں اہل کتاب چل رہے ہیں. حقا یہاں تک فرمایا کہ وہ اگر کسی بل میں گھسے ہیں تو تم بھی بل میں گھس کے رہو گے. مطلب حضور کا یہ تھا کہ جس طرح قومیں جب بگڑتی ہیں نا تو ان میں برائیاں ایک ہی جیسے راستوں سے آتی، تو یہ وہ قوم جن جن راہوں سے بگڑی ہے انہی راستوں میں بگڑ کے تم بھی چلو گے. تو ایسے یہ روزے دیکھیے فرض کیے گئے ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ فرض ہم نے جو تم پر کیے ہیں تو اس لیے نہیں کیے کہ تم پر وہ ظلم کرنا مقصود ہے، بلکہ یہ کہ ایسا نسخہ کیمیا ہے امتوں کی اصلاح کے لیے کہ ہم نے ہر امت پر اس کو فرض کیا. مزید فرمایا کہ یہ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تم متقی ہو جاؤ. میں اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں، اس کے ساتھ ایک اور لفظ دیکھ لیجئے
فرمایا ایام معدودات، کہ دیکھو یہ جو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں نا، یہ چند گنتی کے دن ہیں، گنے چنے دن۔ ایام یوم کی جمع ہے، معدودات معدودہ کی جمع ہے، جس کا معنی گنی چنی چیز، قابل شمار چیز۔ جیسے ہم کسی چیز کو کہنا چاہیں نا کہ یہ تو بہت تھوڑی ہے، ہم کہتے ہیں اس کو تو انگلیوں پر گنا جا سکتا، اتنی محدود چیز ہے وہ۔ تو کہا دیکھیں تو چند گنے چنے دن ہیں، اور اس کے درجات کو اگر دیکھیں، اس کی برکتوں کو دیکھیں، اس کی عظمتوں کو دیکھیں، تو پھر سچی بات یہ ہے کہ گنا چنا سے بھی شاید لفظ اس کے لیے زیادہ ہے، وہ تو بہت ہی تھوڑے ہیں ہماری ضرورت کے اعتبار سے۔ تو کہا اس لیے تمہیں تسلی رکھنی چاہیے کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ، اور وہ بھی راتیں اس میں شامل نہیں، بڑی سہولتوں کے ساتھ تم کھا پی کے شروع کرو گے اور پھر پرتکلف کھا پی کے اس کو ختم کرو گے، تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ تم اس کو نبھا نہ سکو؟ تو یہ بھی تسلی دینے کی یہ کوشش ہے کہ دیکھو اسے گھبراؤ مت، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے جو کبھی احکام ماننے کے عادی نہیں رہے تھے، ان کو کیا پتہ ہے یہ چیزیں کیا ہوتی، لیکن یہ تم پر فرض کیوں کیا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی بہت۔ نہایت اختصار سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تقوی اصل میں اپنی خواہشات اور جذبات کو قابو کرنے کا نام ہے، جسے ہماری یہاں اردو زبان میں عام طور پر ضبط نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی نفس کو باندھ لینا، نفس کو قابو کر لینا، اپنی خواہشات پہ کوئی لگام دے دینا، اپنے جذبات پر حاوی ہو جانا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ لیکن یاد رکھو یہ ضبط نفس یا تقوی مطلق نہیں ہے، یہ تقوی اللہ کے لیے، یا یہ ضبط نفس اللہ کی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی علی الاطلاق اپنے جذبات پہ قابو پانا سیکھ لے، اس کا نتیجہ یہ کہ اس کی ذات میں ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک طاقتور قوت والا آدمی بن جاتا ہے، وہ ایک حوصلہ مند آدمی بن جاتا ہے، اس کے اندر فیصلہ کن قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جو کر گزرنا چاہتا ہے اس کو کر گزرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، اس لیے کہ ان چیزوں پر قابو پا لینے کے بعد وہ فیصلہ کرنے کے حق، وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ آپ ان سے جب کوئی بات کہتے ہیں نا کہ یہ کام کرو، تو آپ کو جواب میں یہ سننے کو ملے گا کہ کام تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں مجھ سے یہ کام ہوتا نہیں۔ بلکہ آپ کو تو اپنے بہت سارے مسلمان بھائیوں سے یہ جواب ملے گا کہ جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے نماز میں سمجھتا ہوں فرض ہے، میرا جی بھی چاہتا ہے لیکن پتہ نہیں پڑھی جاتی نہیں ہے۔ یہ آدمی کا یہ کہنا کہ میں چاہتا ہوں یہ کام کروں لیکن مجھ سے یہ کام ہوتا نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے اعضاء و جوارح پر اور اپنے ارادے پر، اپنی مرضی پر، اپنی قوتوں پر قابو نہیں ہے۔ اگر وہ قابو یافتہ آدمی ہوتا نا تو یہ اس میں کبھی یہ بات نہ ہوتی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے ہوتا نہیں۔ اس کا مطلب اس میں ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہے، اور یہ اس میں نہیں ہوتی جس میں قوت ارادی نہ ہو یا قوت ارادی ہو لیکن اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکتا۔ دیکھیے آدمی میں 3 بنیادی قوتیں ہیں، یہ 3 ہی، اور یہ بنیادی اس کی ضرورتیں بھی ہیں کہنا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ لیکن اگر آدمی اس پر قابو نہیں پاتا نا تو یہی 3 بنیادی آدمی کی کمزوریاں بن جاتی۔ میں اس سے وضاحت میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر یہ کام بھی نہیں چلے گا۔ دیکھیے آدمی کی بنیادی ضرورت غذا ہے۔ آدمی اگر غذا حاصل نہ کرے بتائیے وہ زندگی کیسے گزرے؟ غذا تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس کے بغیر گزارا نہ کر پائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی قوتیں عطا فرمائی گئی تھی، آپ بعض وہ صوم وصال رکھتے تھے لیکن صوم وصال حضور کا 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہے۔ صحابہ نے آپ کو دیکھا دیکھی روزہ رکھنا چاہا صوم وصال، یعنی آپ نے ایک دن افطار فرمایا، افطار کے بعد پھر دوسرے کی نیت کر لی، پھر تیسرے کی نیت کر لی، آپ کا تو ساتھ دے سکتا تھا کوئی؟ جب حضور کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے تو میرا خدا کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی، تم میری رکھ نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دن عید کا چاند نکل آیا،
ورنہ شاید حضور چوتھے دن کی بھی نیت کر لیتے. تو 3 دن تو حضور سے صوم وصال شامل ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ ثابت ہے. لیکن اس کے علاوہ حضور بالکل نہ کھائیں پیئیں، اس کا تو کوئی نہ کوئی جواز ہے نہ ثبوت ہے اللہ کے کسی پیغمبر کی زندگی میں. وہ ہمیشہ کھاتے پیتے تھے، اسی سے زندہ رہتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ بغیر کھائے پیے کوئی زندہ رہ سکتا فرشتوں کے علاوہ تو وہ اللہ کے نبی کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کر سکتے. تو غذا انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اسی طرح آرام حاصل کرنا، آرام کرنا، یہ بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. ایک آدمی کتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے؟ آپ 8 گھنٹے کر لیجئے، 10 گھنٹے کر لیجئے، 12 گھنٹے کر لیجئے، 14، 16، چلیے 24 گھنٹے کر لیجئے، بالآخر تھک کے گر جائیں گے آپ. اور بالآخر ڈاکٹر جب آپ کی نبض دیکھے وہ کہے گا اس آدمی کو بے آرامی نے مارا ہے، اس کو آرام دیجیے. اس کا مطلب یہ آرام حاصل کرنا انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے لیے کھانا پینا ضروری ہے. اسی طرح اس پر دار و مدار ہے آدمی کی قوت کارکردگی کا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کارکردگی باقی رہے انسانوں کی اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے، ان کے کام آگے بڑھتے رہے، ان کے کاموں کی تاریخ آگے بڑھتی رہے، تو ضروری ہے کہ آدمی تھکے، آرام کرے، پھر نئے سرے سے کام کرنا شروع کر دیں. اسے تیسری قوت آدمی میں ہے جس کو ہم جنسی قوت یا صنفی قوت کہتے ہیں. وہ مرد میں بھی ہے، وہ عورت میں بھی ہے. اور یہ قوت اللہ نے ان میں اس لیے رکھی ہے کہ اگر ان میں یہ صنفی قوت نہ ہوتی تو بقائے نسل انسانی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. اگر اس انسانی قافلے کو باقی رہنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ جو نسل اس وقت موجود ہے یا گزر گئے تو اس کے بعد اس کی جگہ دینے والا کوئی نہ ہو، تو پھر ضروری ہے کہ انسان میں صنفی قوت باقی رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی بقا کے لیے غذا ضروری ہے، کارکردگی کی بحالی کے لیے آرام ضروری ہے، اور نسل انسانی کی بقا کے لیے جنسی صنفی لذت اور صنفی قوت ضروری ہے. میرے یہ بڑی آسان چیز آپ سمجھتے ہوں گے، لیکن یہی تینوں چیزیں جب حد سے گزر جائے کہ آدمی غذا کو صرف اپنی غذا اور ضرورت نہ سمجھے بلکہ مقصد بنا لے. صبح اٹھے تو یہی سوچو کہ اچھا آج مینو بناؤ کہ آج ناشتہ کس چیز سے کرنا. ناشتہ ہو جائے، دوپہر آ جائے، یہی تو مشورہ کرتے ہیں دوپہر میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے ہمارے دسترخوان پر. اور دوپہر کس سے گزر جائے تو رات تک یہ مشورہ چلتا رہے کہ اچھا رات کو ہمارے دسترخوان کی کیا کیا چیزیں رونق بننی چاہیے. اندازہ فرمائیں کہ جو فرد یہی سوچتا ہے ہر وقت، اس کا مطلب یہ کہ سوائے کھانے پینے کے اور سوائے اس کے پیٹ کے دھندے کے اور تو دنیا میں پھر اسے کوئی کام نہ رہا نا. یہ اس کی ضرورتیں نہ رہی، یہ تو اس کا مقصد بن گیا، مقصد زندگی ہو گیا. اگر یہ واقعی ایسا ہو جائے تو پھر یوں سمجھے انسان نہیں رہتا بلکہ وہ حیوانوں سے پرلے پار ہو جاتا، بدتر حیوان بن جاتا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ دل کی آزادی شہنشاہی اور شکم سامان موت. ہر وہ پیٹ ہی سب پر سوار ہو جائے، یہ تو موت کا سامان ہے. فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، جس کی چاہے پابندی کر لو، اس کے چاہے پیچھے چلنے کے لیے. اس لیے تینوں ضرورتیں بھی ہیں، تینوں کمزوریاں بھی ہیں. تقویٰ اصل میں تینوں کو بیلنس رکھنے کا کام ہے، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں نا، جذبات کو قابو رکھنا، خواہشات پہ قابو پانا. یہ تینوں چیزوں کی مشق کرواتا ہے روزہ. مثلا دیکھیے کس طرح کہ ہم ظاہر ہے کہ دن میں 3 وقت کھانے کے عادی ہیں، اور ہم ناشتہ زیادہ دن چڑھے کرتے ہیں، پھر 2 اور 3 بجے یا 12-1 بجے ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں. یہ عام طور پر معمول ہے ہماری پوری قوم کا. لیکن جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ بالکل ہمارے معمولات بدل جاتے ہیں. ہمیں ساری کے وقت میں ابھی وقت نہیں آتا کھانے کا، اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور حکم دیا گیا کھاؤ، یہ حضور کی سنت ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کھاؤ. اس ظاہرہ کو بھوک ہے یا نہیں، جیسا کیسا جو بھی کھایا. اب پورے دن میں 2 وقت گزر جاتے ہیں کھانے کے، لیکن ہمیں کھانے کی اجازت نہیں. اور اتنی سخت پابندی کرائی جاتی ہے کہ سخت گرمیوں کے موسم میں
جبکہ کانٹے اکھڑے ہوتے ہیں حلق میں پیاس کی وجہ سے، اور آپ تنہا ہیں بالکل کمرے میں، کوئی آپ کو دیکھنے اور روکنے والا نہیں۔ بلا کی گرمی اور بلا کی پیاس میں آپ بار بار آپ کی نگاہیں آپ کے کمرے میں رکھے ہوئے فریج کی طرف اٹھتی، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو رہا نہیں، میں جب دروازہ کھولوں بوتل اٹھا لوں اور منہ سے لگا لوں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، کوئی روکتا ہے نا آپ کو۔ یہ جو دن بھر بلکہ دن بھر کے 720 گھنٹوں کی مشق 30 دنوں کی، یہ پیاس کو قابو کرنے کی بھی ہے، یہ طعام کو قابو کرنے کی بھی ہے، اور یہ جنسی تلذذ کو قابو رکھنے کی بھی ہے۔ خوبصورت بیوی پاس ہے، آپ ان نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے جو جس نگاہوں سے شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، یعنی جس میں ہوس ہو، جس میں خواہش ہو جو آدمی کے اندر رکھی ہے قدرت نے، ان چیزوں سے اگر آپ دیکھیں گے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یعنی دیکھ لیے کس طرح آپ کی نگاہوں کو پاکیزگی دے دی گئی، جبکہ کوئی فاصلہ نہیں اس کمرے میں اور ہے ہی کوئی نہیں، میاں بیوی اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں روزے میں، لیکن اس کے علاوہ نگاہوں میں جنس بھر کر نہیں دیکھ سکتے، ورنہ ظاہر اللہ پوچھے گا تم نے کیوں حدود سے تجاوز کیا۔ کھانا سامنے، بڑا مرغن کھانا سامنے پڑا ہے، اور سردیوں کے دنوں میں آپ جانتے ہیں خوب بھوک چمکتی ہے، لیکن آپ کا ہاتھ اس طرف نہیں بڑھتا۔ مجھے یاد پڑتا ہے اس رمضان میں بھی 2-3 جگہ میں نے یہ بات سنائی تھی کہ میرے گاؤں میں ایک زمیندار ہوتا تھا، ہمارا گھر چوک میں ہے، اگر آگے 2 گھر چھوڑ کر کونے کی طرف بڑھیں تو اس کا اپنا گھر تھا، غریب آدمی زمیندار تھا، باہر کی دیوار گر گئی تھی، گھر تو بڑا تھا، تو وہ کیا کرتا صحن میں 4 بجے بچھاتا تھا، ہم باہر کھیل رہے ہوتے بچے تو سامنے نظر آتا، سردیوں کے روزے، تو وہ صحن اپنے گھر کے صحن میں 4 پائی بچھا کر آلتی پالتی مار کے بیٹھتا، چنگیر میں روٹی رکھتا، اس کے اوپر ایک خشک سالن ڈال لیتا، اور ماچے کی طرف منہ کر کے چنگیر اپنی گھٹنوں پر آ کر چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا۔ اور اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں کہ اذان کی آواز آتی، نکارا بجا کرتا تھا، نوبت بجتی تھی، تو وہ جب دیکھتا نا کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے روزہ کھلنے میں، تو وہ لقمہ توڑ کر اس کو سالن لگا کر اس طرح پکڑ کرنا تو اپنے گھٹنے پر یہ ٹکا لیتا اپنی کونی، اور اس طرح کر کے بیٹھ جاتا۔ جیسی ہو تو نوبت بجتی اور نکارے کی پہلی چوٹ پڑتی، وہ فوراً اس کے منہ میں لقمہ چلا جاتا۔ حاکم علی اس کا نام تھا، ہاکو اسے کہتے تھے، تو ہم اس کو دیکھ کے ہنستے کہ دیکھو بابا ہاکو کیا کرتا ہے، بچے تھے ہمیں کیا پتا۔ جب شعور کی عمر آئی اور یہ پتہ نہیں واقعہ کس طرح میرے ذہن میں پیوست ہو گیا جو آج تک نہیں نکلا، ہر دفعے مجھے یاد آتا، میں سوچتا تھا یا اللہ اس بابا ہاکو کو یہ جو 2 انچ کا فاصلہ تھا اس کے لقمے کا اور منہ کا، یہ عبور کرنے سے کون روکتا تھا۔ یہ ہے روزہ، یہ وہ قوت ہے جو آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں اور بلا کی بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس بوڑھے آدمی کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے بہت متقی اور پارسا آدمی ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو قوت پیدا کر دی ہے نا روزے نے، کہ اس نے اپنے اوپر دیکھی اپنی اشتہا کی قوت پر، اپنے جذبات پر جو انتہا درجے کا قابو پا رکھا۔ یہ قابو پانا اصل میں اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ آپ خواہشات پہ قابو پا لیں، آپ بھوک پہ قابو پا لیں، آپ اشتہا پہ قابو پا لیں، آپ پیاس پہ قابو پا لیں، آپ جنسی قوت پہ قابو پا لیں، آپ اپنی ہوس کو لگام دے دیں، اپنی حرص کو لگام دے دیں، ان تمام چیزوں کو لگام دے دینا اور ان کو محسوب کر کے رکھ دینا، یہ اصل میں روزے کا کام ہے، اور یہ تقویٰ ہے۔ جس آدمی میں تقویٰ آ جائے نا، یوں سمجھ لیجیے اب اس سے گناہ ہونا آسان نہیں ہے۔ آپ اس کے سامنے ڈھیر لگا دیجیے درہم و دینار کا، وہ اگر اپنی اس حرص پہ قابو پا چکا ہے جس کا تعلق درہم و دینار سے ہے، تو آپ اس کو کیسے للچا سکتے ہیں؟ بے شک اس کو بھوک لگی ہو، لیکن آپ اس کو حرام غذا کی طرف بلانا چاہیں، وہ کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا میں تو حلال رزق کو اللہ کے حکم کے خلاف کبھی نہیں کھاتا، تم چاہتے ہو میں حرام رزق کے قریب جاؤں؟ وہ رشوت کیسے لے گا؟ وہ غبن کیسے کرے گا؟ وہ اپنے ہاتھوں میں آیا ہوا فنڈ کیسے کھا جائے گا؟ اور یہ ساری چیزیں آدمی اس وقت کرتا ہے جب اس کے اندر کسی چیز نے لگام نہیں دی۔ جب آدمی اندر لگام دے لیتا ہے نا،
اور وہاں پہرا بٹھا لیتا ہے اور تقوی کی زنجیریں پہنا لیتا ہے آدمی اپنے آپ کو، تو سمجھ لیجئے کہ اب اس کے اندر وہ متقی انسان پیدا ہوا ہے۔ اور یہ متقی انسان پیدا ہونا، تقوی کا آنا، یہ یوں نماز سے بھی ہے۔ یہ یاد رکھیں قرآن حکیم میں جتنے بھی احکام دیے گئے خاص طور عبادات کے حوالے سے، ہر ایک کا مقصد تقوی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں عبادت کرو، کیوں؟ تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ اور یہاں روزے کا تو آپ نے پڑھ ہی لیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ حج کے بارے میں ہے، وہ بھی دلوں کا تقوی ہے۔ قربانی کے بارے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانیوں کا گوشت پوش اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تو دیکھتا تمہارے دلوں کے تقوی کا کیا حال ہے۔ حتیٰ کہ ہم جو معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، فرمایا یہ انصاف بھی اسی وقت ممکن ہے جو تمہارے اندر تقوی ہو، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تو مطلب یہ پوری دنیا، پوری اسلامی زندگی اگر نچوڑا جائے نا اسے، اس کا سط کھینچا جائے تو وہ صرف تقوی۔ تو تقوی تمام کا مقصد ہے، تمام عبادات کا مقصد ہے۔ لیکن جتنا یہ روزے سے پیدا ہوتا ہے نا، نماز جب آپ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جماعت سے پڑھنی چاہیے فرض نماز خاص طور پر، تو ظاہر ہر پڑھنے والے کو دوسرا پڑھنے والا دیکھتا، تنہائی تو نہ رہی نا، کوئی نہ کوئی اس میں دوسرا احساس شامل ہو سکتا۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ لوگوں کے سامنے دینی چاہیے، یعنی جتنے انفاق واجب ہے نا، اپنے صدقات واجبہ وہ لوگوں کے سامنے ادا ہونے چاہیے، اور جو صدقات نافلہ وہ چھپ کے ادا ہونے چاہیے۔ تو جب آپ زکوٰۃ دیں گے، چلیے آپ چھپا کے بھی دیں تو لینے والا تو جانتا ہے نا، اس کا مطلب یہ اب دل میں ریا آئے بغیر پھر بھی نہیں رہتی۔ اور حج تو ہے ہی اجتماعی عبادت، قربانی بھی ایک اجتماعی عبادت ہے۔ جتنی عبادات ہیں نا ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل تنہا اس طرح کرنا کسی کو خبر تک نہ ہو، یہ بڑا مشکل کام۔ لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں خود پروردگار فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو ہے ہی میرے لیے۔ کسی کو کیا خبر ہے سے منہ باندھے پھرتا ہے کہ اس کو روزہ ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی ویسے منہ باندھے پھرے روزہ نہ ہو، اور کوئی آدمی گھر سے بن سمر کے نکلے لیکن روزے سے ہو، کسی کو کیا خبر؟ ایسی ایک ایسی عبادت ہے اس کا سراسر اپنے اللہ سے تعلق، اسے اللہ فرماتا ہے چونکہ یہ ہے ہی میرے لیے نا، اور خالص چھپا کے کرنے والا میرے لیے کرتا ہے، اور اس نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، تو کہتا میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ دیکھو یہ بھی کتنی دلچسپ بات ہے۔ مجھے فرمائیے نماز کی جزا کون دیتا ہے؟ بتائیے نا، اور زکوٰۃ کی، حج کی، قربانی کی، اور یہ ساری چیزیں کس کے لیے کرتا ہے آدمی؟ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ ہی جزا دیتا ہے۔ لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ الصلاۃ لی، الحج لی، الزکوٰۃ لی، نہیں فرمایا کہ یہ خالص میرے لیے ہے، اور نہ یہ فرمایا کہ میں خود اس کی جزا دیتا ہوں، حالانکہ وہ سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی جزا دیتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ شرک ہو جائے گا۔ فرمایا من صلی وہو یرائی فقد اشرک، جیسے نماز پڑھی لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے اس نے شرک کیا۔ اس کا مطلب اگر دکھاوا آ رہا تو شرک ہے، وہ ہے ہی کسی اور کے لیے، تو وہ اس کو اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ ہی جزا دیتا ہے۔ لیکن بطور خاص وہ ذکر صرف روزے کا کرتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ مطلب یہ جزا تو ان کی بھی میں دیتا ہوں، لیکن ان کی جزا کس طرح دیتا ہوں؟ جو میرے لگے بندے قوانین ہے، اصول بنا دیے ہیں میں نے کہ نمازی کو یہ ملنا چاہیے، روزے دار کو یہ حج کرنے والے کو یہ دے دو، زکوٰۃ کرنے والے کو یہ ادا کر دو۔ لیکن کہا جہاں تک روزے کا تعلق ہے، کہا اس کا کچھ نہ پوچھیے، جب میں خود جزا دوں گا تو میں اپنی مرضی سے دوں گا، بڑھاتا بڑھاتا خدا نے کہاں تک پہنچا دوں گا، تمہیں کیا اندازہ، اور تمہیں کیوں بتاؤں میں کتنی دوں گا، بلکہ تمہیں بھی دوں گا نا تو تم حیران رہ جاؤ جب قیامت کے دن اس کا وزن دیکھو گے، تب تمہیں پتہ چلے گا اللہ نے اس کے لیے ہمیں کیا کہہ دیا۔ اور بعض محدثین نے اس کو اور طرح پڑھا، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی رکھے، کیا اہل علم تھے وہ،
فرمایا کہ یہ انا اجزی بہی تو ہے، لیکن اس میں یہ امکان ہے کہ اس کو انا اجزا بہی پڑھا جائے۔ عربی زبان میں بڑی وسعتیں ہیں۔ پھر اس کا معنی ہے اگر اجزی بہی پڑھیں اس کا معنی یہ ہے کہ میں خود اس کی جزا دیتا، اور اگر اجزا بہی پڑھیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اس کی جزا دیتا ہوں، پھر اس کا معنی اور ہے۔ ایک دفعہ محمود نے، میں پہلی شاید ایک دفعہ اس پچھلی دفعہ ایک واقعہ سنایا، لیکن یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ایاز اور محمود کا تعلق تو بڑا ضرب المثل ہے، تو چونکہ بڑی رقابت تھی اس کے دربار میں اس کے خلاف، تو ایک دن محمود نے محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان میں اور ایاز میں فرق کیا۔ ایک دن دربار میں کہنے لگا کہ آج میں نے ارادہ کر کے آیا ہوں کہ تم میں سے کوئی جو بھی مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ چنانچہ کسی نے عہدہ و منصب میں اضافہ مانگا اس نے دے دیا، کسی نے جاگیر مانگی اس نے دے دی، کسی نے درہم و دینار مانگے اس نے دے دی، جو مانگا دیتا رہا۔ ایاز خاموشی سے ایک طرف کھڑا، اس نے اسے پوچھا ایاز تم کیوں نہیں مانگتے، تم بھی تو مانگو۔ انہوں نے کہا جناب پہلے بھی جو کچھ میں کھا رہا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ آپ ہی کیا تھا، آئندہ بھی ضرورت ہوگی تو آپ ہی دیں گے، تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں مانگوں؟ انہوں نے کہا نہیں وقت ہے مانگ لو۔ انہوں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، مجھے سب کچھ آپ نے دے رکھا۔ تیسرا کہا یہ وقت ہے، وقت بار بار نہیں آتا، آج میں ارادہ کر کے آؤں کہ ہر ایک کو جو مانگے گا دوں گا، تم بھی جو مانگو گے میں دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا جناب جو میں مانگوں گا وہ آپ دیں گے؟ کہا ہاں بالکل دوں گا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ جناب ان کو تو جاگیریں اور عہدہ و منصب چاہیے، مجھے آپ کی ذات چاہیے۔ محمود اٹھا اور اس نے اس کو بغل میں لیا، دوسروں سے مخاطب اور کہنے لگا کہ بات تم میں اور اس میں یہ فرق ہے، تم درہم و دینار عہدہ و منصب جاگیروں کے لیے میری خدمت کرتے اور میرے ساتھ چپکے ہوئے ہو، یہ میرے ساتھ ان چیزوں کے لیے نہیں، یہ میری ذات کے ساتھ ہے، میری ذات کے لیے میرے ساتھ۔ تو بتاؤ میں اس پر عنایات کی بارش کیوں نہ کروں؟ اور کہا تم سمجھو کہ کتنی گہری محبت ہے اس کی اور کتنی گہری یافت بھی ہے کہ اس نے کتنی گہری بات کہی کہ جو اگر بادشاہ میرا ہو جائے گا تو یہ سارے عہدہ منصب سارے خزانے یہ میرے ہو جائیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے خزانے مانگنے کی؟ یہی مطلب ہے اس کا۔ فرمایا کہ وہ لوگ نیکیاں کریں گے، ہزاروں نیکیاں، نمازیں پڑھیں، زکاتیں دیں، جو صاحب کرے تو میں اس کی جزا دوں گا، لیکن جو روزہ رکھے گا میں خود اس کی جزا۔ اندازہ کریں جس کو خدا مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیتا ہے روزے دار کو کہ جتنی روزے کے نتیجے میں آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، بشرطے کہ آدمی شعور کے ساتھ روزہ رکھے، راتیں اس کی قیام میں گزرے اور دن اس کا صیام میں گزرے، اس کے بعد 30 دن کا اس مسلسل ریفریشر کورس کرنے کے بعد یقین جانیے آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ محسوس کرے کہ آج میں پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ وہ اس قابل ہو جانا چاہیے اسے، لیکن ہمارا تو حال ہی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں جتنا یہ مہینہ بے صبری کا ہم نے بنا دیا کوئی مہینہ نہیں۔ آپ نے کبھی تصور کیا ہے کسی مہینے میں ہم نے اتنے پکوڑے کھائے کبھی؟ اتنے سموسے، اتنی پرتکلف دعوتیں، اتنے مرغن کھانے، اتنے پراٹھے، یعنی جو مہینہ آئے یہ اس لیے تھا تاکہ ہماری ان ضرورتوں کو کم سے کم کرے، لگام دے دے ہمارے کھانے پینے کو اور ہماری تمام خواہشات کو۔ ہماری وہ خواہشیں اتنی بڑھ جاتی ہیں اس میں تو ملے گا خاک۔ اس لیے حضور فرماتا ہے کتنے روزہ دار ایسے ہیں، کم من صائمن، کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو کچھ نہیں ملتا سوائے رت جگہ کے اور سوائے بھوک پیاس کے۔ راتوں کو جاگتے ہیں تو رت جگہ ہی نصیب ہوتا ہے، اور دن کو بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو سوائے بھوک پیاس کا کچھ نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں اس سے تو خیر بتائیے، باتیں لمبی ہوتی جا رہی، میں نے کہنا یہ چاہا ہے کہ روزے سے مقصد کیا ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ آ جائے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ جذبات، خواہشات، مرغوبات، معمولات پہ قابو پا لینے کا نام۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کی ضروریات ہیں ان کو اس پر قابو پا لیا جائے کہ یوں سمجھے کہ آدمی کا حال یہ ہو کہ یہ چیزیں میرے گھوڑے کی مانند ہیں اور میں اس کا سوار ہوں، جب چاہوں اس کو لگام اس پر چڑھ بیٹھوں۔
اور جو آدمی ان چیزوں کے قابو آ جاتا ہے نا، کہ جب بھی بھوک چاہتی ہے اس کو کھلاتی ہے، جب چاہتی ہے پیاس اس کو پلواتی ہے، جب جنس چاہتی ہے اس کو وہ کام کرواتی ہے، اور جب اس کو آرام مجبور کرتا ہے وہ لیٹ جاتا ہے، یعنی خود اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو یوں سمجھو کہ ایسا سوار ہے جو اپنے گھوڑے کے قابو آ گیا۔ کیا تصور کر سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بھائی یہ وہ صورت اس کو بدلنا ہے اس روزے سے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ روزہ چونکہ تم پر فرض کیا گیا ہے، اسے جو بھی تم میں سے کوئی مریض ہو، او یا علی سفر، یا سفر پر ہو، یعنی مسافر ہو۔ علا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہ واقعی مسافر ہو، چند میل کا مسافر نہیں، ایسا سفر جو آدمی کے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، کہ سفر شروع کرنا نا صبح کو، رات سے سوچ رہا ہے کہ صبح سفر پہ جانا ہے، اللہ ہی خیر کرے، یہ ہے سفر۔ اور اگر اتنا ہے تو صبح تانگا نکالنا یا موٹر سائیکل لینی یا گاڑی جانا تو گھوم کر کے آ جانا 10-15 میل، اس کو سفر نہیں کہتے۔ اب یہ سفر کی مدت کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اشاروں سے ہمارے فقہاء نے جو کچھ سمجھا ہے اس میں اختلاف بھی ہوا، لیکن احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وہ 3 دن کی مسافت ہے، کہ ایک پیدل چلنے والا جتنا 3 دن سفر کر لیتا اور عرب جتنا کر لیتے تھے، اس کا اندازہ انہوں نے لگایا ہے 48 میل کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مدت ایک دن اور ایک رات، تو انہوں نے اس کے لحاظ سے کہا، تو احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی بلکہ احناف کا اپنا نقطہ نگاہ، اور میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، بہرحال یہ احناف کا نقطہ نگاہ ہے کہ 3 دن 3 راتیں یہ سفر ہے، اور یہ 48 میل کا سفر آدمی نے کرنا ہو تو سمجھ لیجیے کہ وہ مسافر ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گاؤں یا اپنے شہر کی حدود سے نکل جائے تو مسافر، اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے وہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے، وہیں سے قصر پڑھنا اس پہ لازم ہو جاتا ہے۔ 15 دن سے کم مدت تک وہ مختلف جگہ گھومتا پھرتا رہے، سمجھیے وہ حالت سفر میں، کسی جگہ 15 دن تک نہ ٹھہرے تو وہ حالت سفر میں ہی ہے، لیکن اگر وہ کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ سمجھیے مسافر نہیں رہا، اب وہ مقیم ہو گیا۔ اور اگر وہ اس طرح کرتا رہا کہ 4 دن ایک جگہ ٹھہرا، 2 دن ایک جگہ ٹھہرا، 3 دن ایک جگہ ٹھہرا، 5 دن ایک جگہ ٹھہرا، اس طرح چاہے سال گزر جائے تو وہ مسافر ہی ہے، وہ مقیم نہیں ہوگا، وہ قصر بھی کرے گا اور روزہ چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو روزہ بھی چھوڑے گا۔ تو فرمایا تم میں سے جو مسافر ہو، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں سے۔ کیا مراد؟ کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے، رمضان میں اس کو سفر پیش آئے یا بیمار ہو گیا، اب اس میں روزہ، بیماری سے کیا مراد ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ بیماری سے مراد یہ ہے کہ ڈاکٹر تجویز کرے کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ مجھے نظرہ ہو گیا، آج طبیعت کو بوجھل سی ہے تو پوچھا کیوں نہیں روزہ رکھا، کہا طبیعت صبح بوجھل سی تو میں نے سمجھا کون اٹھے تو میں روزہ چھوڑ دیا۔ اتنا ہلکا مت بنائیے اسے۔ ڈاکٹر وہ بھی دیندار ڈاکٹر ہو، اس ڈاکٹر کے بعد مت جائیے کہ جو کوشش ہی کرے کہ لوگ روزہ چھوڑ دیں، جو اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس رکھتا ہو کہ میں نے غلط مشورہ دیا تو کل کو مجھ سے اللہ پوچھے گا۔ ایسا آدمی دینی نقطہ نگاہ سے یہ بتائے کہ ہاں تمہاری یہ روزہ نقصان دہ ہے، تمہاری بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس کے کہنے سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، ان کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے یہ اہل علم کے نزدیک بڑا مارکۃ الآراء ہو گیا، اور اس میں اگرچہ یہ منسوخ ہے اگلی آنے والی آیت سے، لیکن بہرحال اس کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی ہے، اور ہمارے اکثر مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ میں 2-3 باتیں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، اس میں جو آپ کی طبیعت کو مناسب لگے اس کو قبول کر لیجئے، میں کسی پر اصرار نہیں کروں گا، اور اس پر اصرار کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اس سے کہ انجام کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس اختلاف سے۔
اب دیکھیے پہلی بات جو آسان ہے سمجھنا، جس کو ہمارے عام طور پر قدیم مفسرین جمہور جس کو بیان کرتے ہیں، وہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی۔ یطیقونہ کا مرجع کیا ہے؟ صیام، کہ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی اور پھر نہ رکھیں، ان کے لیے کیا؟ فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، کہ ان پر فرض تو تھا، صحت مند تھے، وہ مسافر بھی نہیں تھے، لیکن کسی وجہ سے نہیں رکھا۔ اب ان کو ضروری ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا کھلائیں، ایک مسکین کا فدیہ۔ وہ ایک مسکین کا کیا ہے؟ وہ نصف سا ہے، یعنی ہمارے یہاں 1.25 سیر گیہوں، اس کی قیمت یا گیہوں تول کر آپ کسی کو دے دیں، ایک دن کا ہے یہ۔ اور اگر زیادہ دن کی ضرورت پڑے، جتنے آپ روزے چھوڑے تو پھر ظاہر ہے اتنے دن دینا پڑے گا۔ ایک تو ہے اس کا مطلب یہ۔ دوسرے ہمارے بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عطا کا یوتی کو جو فعل ہے نا، یہ اس کا معنی تو قریب وہی ہے جو سعات اور وسعت کا معنی ہوتا، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ وسعت ہے یہ کام کرنے کی، تو اس کا مطلب یہ کہ میں خوب آسانی سے کر سکتا، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ یہ طاقت ہے وہ کام کرنے کی، تو کہا عربی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اسے کر تو سکتا ہوں لیکن آسانی سے نہیں، یہ کام ہے میرے لیے مشکل لیکن کوشش کروں گا تو کر گزروں گا، کہا یہ ہے اس کا مطلب۔ اور یہ ابن کشاف نے بھی یہی لکھا اور علامہ ابن کثیر نے بھی یہی لکھا۔ کہا اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر جو مشکل سے روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، فدیہ دے دے۔ اب ان میں سے کئی اہل علم یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے اس کو کہنا ضروری کوئی مناسب نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اگلی آیت کی وجہ سے منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ اس کا حکم اب بھی باقی ہے، اس لحاظ سے کہ مثلا ایک آدمی بہت بوڑھا ہے، وہ کوشش کرے تو رکھ لے گا روزہ، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس کو رکھنا نہیں چاہیے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ صبر کرے کوشش کرے روزہ نبھا لیتی ہیں، ہماری صرف بیٹیاں بہنیں مائیں دیکھی ہیں کہ وہ دودھ پلاتی ہوئی بھی، لیکن یہ ہے دشوار طلب بات۔ کہا اس طرح کے لوگ جو مشکل سے کام کر پائیں اصل میں ان کے لیے اب بھی اجازت ہے، اس کی وجہ سے کہ اگر ان کو دشواری ہے، تکلیف سے وہ یہ کام روزہ رکھتے ہیں تو ان کو نہیں رکھنا چاہیے، ان کے لیے اس کی اجازت کو فدیہ دے دیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ۔ تیسرا مطلب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے، ان کی بھی یہی رائے تھی، اور ہمارے جدید محققین میں سے بعض لوگ، سب نہیں، نام میں کسی کا نہیں لیتا، شاہ صاحب کو اس لیے لے لیا کوئی زیادہ محترم نام ہے، وہ اس کا اور مفہوم بیان کرتے۔ وہ کہتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ عطا کا یطیقو کا معنی ہوتا ہے مشکل سے کسی کام کو کر سکنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ بعض بڑے لوگوں نے یہ بات کہی ہے لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں، لغت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ کہتا ہے مثلا میں اگر یہ کہوں کہ انا اطیق حمل السلاح، میں ہتھیار اٹھانے کی طاقت رکھتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہتھیار اٹھانے کی مشکل سے طاقت رکھتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہتھیار اٹھا سکتا۔ اب اگر آدمی یہ کہے، یعنی جہاد کا فیصلہ ہو رہا ہو کہ کس کو جہاد کے لیے نکلنا، کس کو لیے نہیں، اور کمانڈر یہ کہے بھائی تم تو چھوٹے ہو، تم تو ہتھیار اٹھا ہی نہیں سکتے، تو وہ کہے نہیں جناب انا اطیق حمل السلاح، میں تو ہتھیار اٹھا سکتا ہوں، تو یہ جس کو وہ طاقت کہہ رہا ہے یہ تو بنیاد بنے گی اس کو جہاد پہ جانے کی۔ کہا یہی تو وہ طاقت ہے جو بنیاد ہے اصل میں احکام کے مکلف ہونے کی۔ تو جب آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، اس کا مطلب روزہ پر فرض ہو گیا۔ اور کہا اگر اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ صرف جو بھی آدمی طاقت رکھتا ہے وہ جب چاہے روزہ رکھے جب چاہے نہ رکھے، تو کہا اس کی فرضیت کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تو فرماتا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے،
اور آگے فرمایا گیا جو اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دے ایک مسکین کے کھانے کا. تو اس کا مطلب اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تم میں جو آدمی مسافر ہو اور یا بیمار ہو وہ ظاہر روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بعد میں روزوں کی گنتی پوری کرے. اس کا مطلب یہ مسافر اور مسکین تو روزہ چھوڑ کر بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو بعد میں پوری کرے. لیکن جس کو کوئی عذر نہیں ہے، عجیب بات ہے کہ وہ روزہ رکھے ہی نا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ یطیقونہ کا، ہمارے پاس یا بعض علماء بیٹھے ہوں گے وہ اس کو توجہ دیں، وہ کہتے ہیں یطیقونہ کا مرجع اصل میں صیام یا صوم نہیں ہے بلکہ طعام ہے. یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اصل میں ہے علی الذین یطیقون طعام مسکین ففدیۃ طعام مسکین. اصل میں یہ بات اس طرح کہ یطیقون طعام مسکین ففدیۃ طعام مسکین. جو آدمی، اور وہ ان لوگوں میں سے جو سفر پر گئے ہیں نا یا جو بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کہا ان لوگوں کی ضروری ہے کہ وہ ایک مسکین کو فدیہ دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. یہ ان کے لیے، جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے لیے نہیں. اب اس میں عربی جاننے والے اس پر توجہ فرمائیں، اس پر ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ ضمیر ہمیشہ اس کی طرف لوٹتی ہے جس کا ذکر پہلے ہو. اب پہلے سیام کا ذکر تو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لیکن طعام کا اس سے پہلے کوئی ذکر نہیں. جب طعام کا پہلے ذکر نہیں ہے تو یطیقونہ کی ہو ضمیر کا ہم مرجع اس کو کیسے بنائیں؟ اگر ہم اس کو مرجع بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اضمار قبل الذکر، اور یہ اضمار قبل الذکر عربی زبان میں عیب سمجھا جاتا ہے. تو قرآن کی میں تو ایسے عیب کی کوئی گنجائش نہیں. یا عربی مدارس کے کوئی طالب علم ہے تو اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. یہاں اضمار قبل ذکر کا اعتراض لازم آتا، لیکن اس کا جواب دیتے ہیں علماء. وہ کہتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر تب عیب ہوتا ہے کلام کا جبکہ متکلم کے ذہن میں بھی نہ ہو. اگر بے شک کلام میں تو موجود نہ ہو لیکن متکلم کے ذہن میں ہو تو پھر وہ عیب نہیں ہوتا. اگر وہ بلاغت کے کسی نقطے کی وجہ سے یا کلام کو میں اختصار پیدا کرنے کی وجہ سے اگر وہاں کسی لفظ کو گرا دیا جائے تو پھر وہ ہنر بن جاتا، وہ خوبی بن جاتا. کہاں یہاں دیکھیے علی الذین یطیقونہ میں یقیناً اس سے پہلے تو عام موجود نہیں ہے، لیکن اللہ اس کا متکلم ہے، ان کے ذہن میں تو ہے، وہ اس کا حکم دینا چاہتے ہیں. اسی انہوں نے کہا کہ جو آدمی کھانا کھلا سکتا ہے اسے چاہیے، اور ہے وہ مسافر یا مریض، اسے چاہیے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا کھلائے. اب رہی یہ بات کہ یہاں اس کو گرایا، ذکر کیوں نہ کر دیا؟ دیکھیے اگر ذکر کیا جاتا تو جملہ اتنا مکمل ہو جاتا کہ فصاحت سے گر جاتا. چنانچہ فصاحت کے اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس لیے اس کو یہاں سے گرا دیا گیا. تو میں علی الذین یطیقونہ، علی الذین یطیقون طعام مسکین فدیۃ طعام مسکین کہنے کی بجائے فرمایا علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. یہ ہے اس کا مطلب ان کے نزدیک. یہ تینوں مفہوم میں نے بیان کر دیے ہیں. ایک تو یہ کہ علی الذین یطیقون کا معنی کیا ہے؟ جو طاقت رکھتے ہیں لیکن کسی وجہ سے روزہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر ان کا جینا چاہتا ہو تب بھی وہ نہیں چاہتے. اس کی تائید وہ ایک حدیث سے کرتے ہیں، غالباً سلمہ ابن اقویٰ ہیں رضی اللہ تعالی صحابی. وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب اللہ کا یہ حکم آیا تو چونکہ ہم لوگ عادی نہیں تھے احکام پر عمل کرنے کے، خاص طور روزہ وغیرہ رکھنے کے، تو اللہ نے ہمیں شروع میں اس کی سہولت دی کہ تم چاہو تو ہے تو یہ فرض، لیکن چاہو تو روزہ رکھو چاہے تو نہ رکھو. کہا شروع میں اس کی سہولت تھی، اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اور اگلی آیت میں وہ سہولت ختم کر دی گئی. اس کے بعد فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. حکم تو یہ دیا گیا کہ وہ اگر طاقت رکھتے ہوں مسکین کو کھانا کھلانے کی تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، لیکن فمن تطوع خیرا، جو بھلائی میں اضافہ کرے خوش دلی سے، ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے 10 مسکین کو کھلائے، 2 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، کہا فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن یہ کہ تم روزہ رکھو
خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. یہ آیت کا ٹکڑا صاف بتاتا ہے کہ یہ ہم تمہیں ایک عارضی حکم دے رہے ہیں کہ تم روزہ نہیں رکھا ہے تم نے تو تب بھی یہ عارضی حکم ہے. اور اگر اس کا تعلق ہم سمجھیں کہ مسافر سے یا بیمار سے ہے تو تب بھی یہ عارضی حکم ہے. اصل مستقل حکم آگے آ رہا ہے کہ ہر صورت میں تمہیں روزہ ہی رکھنا ہوگا, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. وہ اگلی آیت ہے, اس کو دیکھیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اب اس آیت کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کی فضیلت تو بہت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. مقصود اس کا تقویٰ ہے, وہ بھی بہت بنیادی چیز ہے, بلکہ میں نے عرض کیا کہ پورا قرآن کریم کی تعلیمات کا سط ہے, وہ روح ہے اس کی. لیکن اس کے لیے رمضان ہی کا مہینہ کیوں چنا گیا؟ کسی اور مہینے میں تو روزے فرض ہو سکتے تھے. جنہیں اندازہ فرمائے نا تو اس کی اس قدر فضیلت کہ حضور یہاں تک فرماتے ہیں کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان. اگر میری امت کے لوگ جان لیں کہ رمضان میں کیا سعادتیں اور برکتیں ملتی ہیں تو کہا میری امت کا ہر فرد اس بات کی تمنا کرے کہ یا اللہ سارا سال رمضان ہی رہے اور کوئی مہینہ آنے ہی نہ پائے. کہا سنی تم سب یہ تمنا کرنے لگو کہ یا اللہ 12 مہینے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دے دیا جائے. اب دیکھیے اتنی فضیلت اس کی, تو یہ آخر کیوں ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. کہ اگر یہ قرآن شعبان میں نازل ہوتا یہ اس کی فضیلتیں ہوتی, یہ ربیع الاول میں ہوتا یہ فضیلت اس کی ہوتی, شوال میں ہوتا یہ فضیلت اس کی ہوتی. یعنی رمضان کی ساری فضیلتیں قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے. تو اصل جو فضیلت ہے وہ قرآن کریم کی ہے. قرآن کریم کی فضیلت کیوں ہے ایسے؟ وہ اللہ کا کلام, اور جو صفت متکلم کی ہوتی ہے وہی صفت اس کے کلام کی ہوتی, جو شان متکلم کی ہوتی ہے وہی شان اس کے کلام کی ہوتی. تو یہ جو کہ کلام اللہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں یہ گیا ہے وہیں میں عزت تقسیم ہوئی. جس نبی پہ اترا ہے وہ سید الرسل ہے, تمام رسولوں کے سردار. جس امت کو یہ کتاب دی گئی ہے وہ خیر الامم ہے, تمام امتوں سے بہتر. اور جس شہر میں یہ اترا ہے وہ ام القری ہے, وہ تمام آبادیوں کی ماں ہے اور تمام آبادیوں سے بہتر ہے. ھذا البلد الامین کا خطاب دیا گیا اسے. تو اگر رمضان کی جو بھی برکتیں ہیں وہ اس لیے ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. ہمارے علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری رمضان مبارک میں نازل ہوئی. اب اس کی تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ ہمیں صحیح ظاہر اور صحیح اس کی تاریخ ہم تک کہاں پہنچی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی تھی. انجیل کے بارے میں کہا جاتا 12 رمضان کو نازل ہوئی. قرآن کریم کے بارے میں مشہور تو ہے 27 رمضان, لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 24 رمضان کو نازل ہوئی. اور یہ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی رات شب قدر بھی تھی, یعنی دوہری فضیلت ہے اس کی. لیکن قرآن کریم کے فضائل تو بہت ہیں اور اس کا اہتمام بھی اسی قدر زیادہ ہے, اس لیے اس کا نزول ایک نہیں ہے, ایک سے زیادہ ہے. ایک تو اس کا نزول ہے اللہ کی ذات سے جب اس کو لوح محفوظ پہ منتقل کیا گیا. دوسرا اس کا نزول ہے جب لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا, اور آسمان دنیا سے پھر 23 سال میں حضور کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. تو اس لیے ایک دفعہ تو یہ یا 2 دفعے تو پورا قرآن نازل ہو چکا, 30 دفعے جستا جستا آیا. اس لیے ہو سکتا ہے 24 رمضان اس وقت ہو جب اسے آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا, اور جب حضور پر نازل ہونا شروع ہوا ہے تو وہ 27 رمضان ہو, تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اس طرح اس کی تطبیق ممکن ہے. اب دیکھیں اس کی جو صفات بیان ہوئی ہیں
وہ بجائے خود بڑی تفصیل طلب ہیں، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ عرض نہیں کروں گا، اس لیے اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے جو میرے پاس نہیں۔ فرمایا ھدی للناس، قرآن کریم کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدَىٰ، اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہے جن کا تعلق عقل سے ہوتا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ والفرقان، وہ حق و باطل میں فرق کر دینے والی۔ بات تھوڑی سی بات، میں ہدن پر تفصیل سے بحث کر چکا ہوں، ہدن للمتقین کے سلسلے میں، یعنی پہلی آیت تھی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت کے معنی تو کئی سارے ہیں، لیکن ان میں ایک ہدایت کا معنی ہے جس کو ہم آئین اور قانون کہتے ہیں، جس میں جس کو ہم زندگی کی رہنمائی کہتے ہیں۔ قرآن کریم زندگی کی رہنمائی بن کے آیا، یہ آئین اور قانون بن کے آیا، یہ ہماری زندگی کا دستور ہے، اس میں ہماری زندگی کے آداب ہیں۔ نوجوانوں میں آپ کو میں بطور خاص مخاطب ہو کے یہ پوچھتا ہوں، کیا دنیا میں کسی زندہ قوم کا آپ نے معیار نصاب تعلیم ایسا دیکھا ہے کہ جس نصاب تعلیم میں اور دنیا اور زندگی کے اہداف میں بظاہر کوئی تعلق نہ ہو، زندگی کسی اور طرف جا رہی ہو اور ان کا نصاب تعلیم ان کو کسی اور طرح کے اہداف دے رہا ہو؟ جس قوم پر یہ حادثہ گزرے نا، اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر یہ اللہ کی کتاب جس پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کو مانے بغیر ظاہر آدمی مسلمان نہیں کہلا سکتا، اگر یہ بات حقیقت ہے، یہ ہے ہماری یہ ہدایت اور زندگی کی رہنما۔ آپ تلاش کر کے دیکھیے اپنے تعلیمی اداروں میں کہ کیا کسی تعلیمی ادارے میں آپ کو زندگی کی یہ رہنمائی کہیں نظر آتی ہے؟ قرآن انسان کو کس طرح کا دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ کا نصاب تعلیم آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ قرآن یہ چاہتا کہ آپ میں سے ایک ایک نوجوان خالد بن ولید کی طرح کا، آپ کا ایک ایک نوجوان ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے پاؤں کی خاک کو اپنے لیے سننا بصیرت جانتا۔ آپ تلاش کریں ڈھونڈیں کہ حسین و حسن کیسے تھے، آپ اپنے تعلیم میں تلاش کرتے پھریں کہ ہمیں بتایا جائے کہ حضور نے جو انسان تیار کیا وہ کیسا تھا۔ اور اگر آپ کو پورا نصاب تعلیم میں کہیں ان کی جھلک دکھائی نہ دے تو مجھے بتائیے پھر اس قوم کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ ان تعلیمی اداروں کو باقی رہنے کا کیا حق ہے؟ چاہے وہ عمرا کے ہوں چاہے وہ غربا کے ہوں، بلکہ میں تو جلے ہوئے دل سے یہ کہوں گا چاہے وہ نیک لوگ بھی ادارے قائم کرتے ہوں، لیکن اگر اس میں یہ بنیادی تصورات نہیں ہیں تو ان اداروں کو قائم کرنے کا آخر جواز کیا ہے؟ اسی طرح اس میں جو ہم لڑکیاں بیٹیاں تیار کر رہے ہیں، قرآن جو تیار کرتا ہے وہ بیٹی کو جس کا نام خدیجہ ہے، جس کا نام عائشہ ہے، جس کا نام فاطمہ ہے، جس کا نام زینب ہے، یہ وہ بیٹیاں ہیں، یہ وہ بہنیں ہیں، یہ مائیں ہیں جو اس قرآن نے تیار کی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے آپ کے یہاں یہ بہنیں، یہ مائیں، یہ بیٹیاں کہیں نظر آتی ہیں تعلیمی اداروں میں؟ یعنی فاطمہ تو یہ کہیں کہ میرے سرتاج میں رات کو میرا جنازہ اٹھائیے گا تاکہ میرے کفن پر بھی غیروں کی نگاہیں نہ پڑے، اور آپ اپنے تعلیمی اداروں میں کو ایجوکیشن کو جواز فراہم کریں اور پھر یہ کہیں کہ آپ کا نظام تعلیم اس قرآن کے مطابق ہے۔ یہ ہے قرآن، یعنی یہی وہ چیز ہے جو ہم اپنے نصاب تعلیم سے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے لڑکیاں وہ پیدا کی ہیں جو اپنے آپ کو لڑکیاں نہیں سمجھتی، وہ اب نسوانیت کو برا بلا کہتی، وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتی، اور مرد ہم نے وہ پیدا کیے ہیں جو اپنی حوصلہ مندی میں میرے خیال میں شاید عورتوں کے لیے بھی تہمت سے کم نہیں ہے۔ تو کہا نہ مرد نہ عورتیں، اور جو تعلیم عورت کو عورت نہ رہنے دے، یقین جانیے موت سے کم نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کا مصور پاکستان یہ بات کہتا تھا کہ اس علم جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ ہم نے تو موت خرید رکھی ہے۔
تو اس لیے اس بارے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا، یہ زندگی کے آداب بھی سکھاتا ہے، زندگی کے طور اطوار سکھاتا ہے، زندگی کے لیے دستور بھی ہے، زندگی کے لیے آئین اور قانون بھی ہے، اور زندگی کا رہنما بھی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور ہم صرف قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ چیز نہیں سیکھتے ہیں تو قرآن کا چھلکا دیکھتے ہیں، اس کے مقصد کے ہم قریب جانے کو تیار نہیں۔ اور دوسرا فرمایا بینات من الہدی، اس میں ہدایت کے بینات بھی ہیں۔ بینات واضح دلائل کو کہتے ہیں۔ اگر ہمارے دینی ادارے، ہمارے باقی نصاب تعلیم کے ادارے، وہ ہمارے بنیادی احساسات، بنیادی اعتقادات کے بارے میں ہمارے دل کی تشفی کے لیے دلائل فراہم نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ قرآن کریم نے جو ہمیں ہدایت کے بنیادی دلائل فراہم کیے تھے وہ ہم کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں سے لینے جائیں گے؟ ایک پڑھا لکھا آدمی عقل کے طور پر یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا ایک ہے، مجھے توحید کو بنیاد بنانے کے لیے کہا گیا، توحید پوری زندگی ہے ایک مومن کی، وہ کیا ہے آخر؟ آج کے دور میں اس کے دلائل کیا، اس کے تقاضے کیا؟ آج کے دور میں رسالت کا مفہوم کیا، ختم رسالت کا کیا مفہوم ہے؟ ان چیزوں کو جاننا چاہتا قرآن کریم ان کے دلائل مہیا کرتا۔ اگر ہم قرآن کریم کو اس طرح نہیں پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہمیں قرآن کریم کے دلائل معلوم ہوں، ہم نصیحت کی چند باتیں سن کر اور مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم نے قرآن کریم سیکھ لیا ہے، تو مجھے بتائیے کل کو اللہ کے جا کر کیا جواب دیں گے؟ یعنی ہم نے یہ کیا تماشا بنا رکھا اپنے آپ کے لیے؟ اور تیسری بات فرمائی والفرقان، وہ فرقان بھی ہے۔ فرقان کا معنی الفارق بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز۔ ہم قرآن کو پڑھیں، پڑھنے والا نہ پڑھنے والا اپنی زندگی کے اعتبار سے اگر نہ پہچانا جائے تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہ بھی جھوٹ بولے، یہ بھی جھوٹ بولے، وہ بھی نماز نہ پڑھے، یہ بھی نماز نہ پڑھے، وہ بھی ہیرا پھیری کرے، یہ بھی ہیرا پھیری کرے، اس کی زندگی بھی اسی طرح کی ہو جیسے نہ پڑھنے والے کی، پڑھنے والے کی بھی ویسی ہو، تو سمجھ لیجیے ہم نے قرآن کو فرقان سمجھ کے نہیں پڑھا۔ اس میں تو ایک منٹ کے لیے سازگاری کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ اس کا قرآن کا کوئی صفحہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ تو اس طرح ادھیڑ کر الگ الگ کر کے ایک ایک چیز کو نمایاں کر کے سامنے رکھتا۔ وہ فرعون کے ساتھ موسیٰ کو بھی بیان کرتا، قارون کا نام لیتا تو انفاق فی سبیل اللہ کے دلائل کا ڈھیر لگا دیتا، وہ نمرود کا ذکر کرتا تو ابراہیم کی کاوشوں کا بھی ذکر کرتا، وہ مشرکین مکہ کے چرتروں کا ذکر کرتا تو حضور کے کارناموں سے سجا دیتا ہے قرآن کریم کو، اور صحابہ کی قربانیوں کا ذکر بھی کرتا۔ جہاں بھی سچ اور جھوٹ کی بات کرتا ہے اس میں دیکھیے پہلو و پہلو دونوں کے دلائل ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، یعنی کوئی بات ایسی جس میں وہ بالکل کھول کے نہ رکھ دے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا نہ حق کیا ہے۔ ہم ان چیزوں کو جاننے کے بعد بھی اول تو حق جان ہی نہیں پاتے، لیکن جاننے کے بعد اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں بناتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ قرآن کریم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی کہا گیا کہ جو قرآن ہم نے رمضان میں دیا تھا تمہیں، اس رمضان میں جب یہ اترا تھا اور اس امت کو جو دیا تھا تو اس میں بتا دیا گیا تھا یہ بنیادی 3 صفات ہیں اس قرآن کی، اور تمہیں اس قرآن میں ان صفات کو تلاش کرنا ہوگا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ آیت معلوم ہوتی ہے کہ کافی عرصہ بعد یا کچھ عرصے بعد نازل ہوئی ہے۔ پہلے جو سہولتیں دی گئی جو پہلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس نے اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ فرمایا گیا تھا نا کہ جو آدمی مسافر ہو یا بیمار ہو وہ فدیہ دے دے، یوں سمجھ لیجیے آپ اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فدیہ بھی دے چکا ہو اب اس کو، جب یہ آیت آ گئی اب اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اور اب جب کہ اس آیت ہم واقف ہیں اس سے، یا اس آیت کے اترنے کے بعد جتنا زمانہ بھی گزرا ہے، تو ان مسلمانوں کی لازم ہے کہ اب صرف ان کے لیے فدیہ کافی نہیں ہے، فدیہ بے شک نہ دیں، جب ان کو موقع ملے تو روزہ ضرور رکھیں۔ اور جو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا تعلق یطیقونہ سے ہے، یعنی اس کے حقوقی ضمیر کا مرجع اگر صیام ہی ہے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جی نہیں چاہتا میں روزہ نہیں رکھوں گا، اب تو روزہ رکھنا لازم ہے، اس کے سوا ممکن ہی نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے
فمن شہد، پر جو تم میں سے موجود ہو، الشہرا، اس مہینے میں، یعنی اس مہینے کو جو آدمی پالے اپنی زندگی میں، کہ رمضان کا مہینہ آیا اور آدمی صحت یاب ہے، زندہ ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، لازم ہے اس کے لیے، امر ہے یہ۔ رہی یہ بات اگر وہ بیمار ہو تو کیا وہ پھر فدیہ دے دے گا؟ نہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو شخص ان میں بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کے لیے دوسرے دنوں سے گنتی پورا کرنا۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ اس میں زیادہ اختصار تھا، کہ یہ کہہ دیا جاتا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، کہ جو آدمی بیمار ہو یا حالت سفر میں اس پر قضا کرنا لازم ہے۔ لیکن اس کی بجائے یہ فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علیہ القضاء کہا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ فوراً قضا کرنا لازم ہے، اسی ترتیب سے قضا کرنا لازم ہے، جس طرح روزے چھوٹے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور اگر فرض کرے اس کے پاس کوئی موقع نہ ملتا قضا کرنے کا، رمضان کا مہینہ ختم ہو مر گیا، اللہ کے یہاں جواب طلبی ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اسی صورت میں قضا لازم ہے کہ اگر وہ رمضان کے بعد واقعی اتنے دن زندہ رہے صحت کی حالت میں، جس میں وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ سکتا تھا، اور دوسرے اس میں سہولت یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے رکھے، اگر بے ترتیب ہی رکھ دے تب بھی جائز۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ چھوڑ کے رکھے، آج ایک روزہ، مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان میں روزے تو رکھ لیتے ہیں جیسے کیسے، گرمیوں کے، مثلا آج کل فرض کرے اگر رمضان ہو، لیکن ان میں سے روزے کو چھوٹ جائے، جیسے مثلا بعض بیویوں کے چھوٹ جاتے ہیں، اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر عام طور پر کمزور صحت والوں کے ساتھ، زیادہ بیمار بھی نہ، معمولی، یعنی جن میں بہت زیادہ اچھی صحت نہیں ہے، ان کے لیے رمضان گرمیوں کے روزے رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس حال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ انتظار کریں، اللہ کرے کہ زندگی باقی رہے، تو وہ سردیوں میں جا کے بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے اس کی گنجائش نکلتی، اور مزید اس پر دلیل بھی دی، بلکہ سہولت کا اعلان فرمایا، اور یہ اللہ ہی فرما سکتا، دوسرے کسی کو کیا مجال ہے۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتا، کیا کرم ہے اس کے، وہ سختی پیدا کرنا چاہتا تو جو چاہتا حکم دیتا۔ کہا پہلی چیز ہم نے منسوخ کر ڈالی، مزید نرمی پیدا کی، تو کہا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پہ تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ اچھا، جب اللہ ہمارے ساتھ تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا تو میرے بھائیوں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے بعض بہت متقی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ساتھ بلا وجہ تنگی کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے خود اپنے گھر میں والد صاحب مرحوم کو دیکھا، میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن زیادہ کہہ نہیں سکتا تھا تو وہ نہیں مانتے تھے کہ 88 سال کی عمر ہو گئی، میں یہ کہتا تھا کہ اب آپ پر روزہ فرض نہیں ہے، اور آپ اتنا قرآن پاک نہ پڑھیں۔ ان کا معمول تھا کہ دن میں 7 پارے ضرور قرآن پاک کے پڑھتے تھے، یہ ہمیشہ سے معمول تھا ان کا، اب اس میں کمی کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو حضرت کی حدیث سنائی، پھر کوئی تھوڑے سے نرم پڑے۔ اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے دوست ایسا کرتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ ظاہر آدمی بیمار کمزور پڑ جاتا ہے، پھیپھڑوں کو پانی چاہیے، تازہ سے تازہ پانی، جب آپ مسلسل پیاسے رہیں گے نا، پھیپھڑے سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے اپنے خسر کا یہ حال ہوا، وہ ماشاءاللہ بہت باہمت، بڑے عبادت گزار آدمی تھے، روزے تو رکھے انہیں آخری عمر میں سارے، لیکن جب بیمار پڑے تو لوگوں نے یہی کہا کہ روزے لے بیٹھے، ان کے پھیپھڑے سکڑ گئے۔ ایسی عام بزرگوں میں سے یہ کہوں گا، اور اگر نوجوان بیمار ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر آپ سے یہ کہے نا کہ اب آپ کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، تو یقین جی کیجئے کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، شریعت نے اگر سہولت دی ہو تو شریعت سے کشتی مت لڑو، یہ حضور کے الفاظ ہیں، کہا شریعت سے کشتی مت لڑو، جو شریعت سے کشتی لڑے گا وہ ڈھہ جائے گا۔
اس لیے جن باتوں کی اللہ نے اجازت دی ہے اسے فائدہ اٹھاؤ. اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں، اور یہ بھی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر فرض کرے روزانہ 100 نفل پڑھتا تھا نا، یا 50 نفل پڑھتا تھا، یا 20 نفل پڑھتا رات کو اٹھ کر، یا تہجد کی ہمیشہ وہ جاری رکھتا تھا، اب وہ بیمار ہے، بوڑھا ہو گیا، نہیں اٹھا جاتا، نہیں کر سکتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے اب وہ نفلی عبادت نہیں کر رہا نا، تو اسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ صحت مندی کی حالت میں وہ نفلی عبادت کرتا تھا، اب وہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اس کے نامہ عمل میں برابر اس کو درج کرتا کہ میرا یہ بندہ صحت کی حالت میں جتنا مجھ کو یاد کرتا تھا، آج میں نے اس کو کمزور کیا ہے نا، اب اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ میں اس کو محروم کر دوں. یہ کو ہمارے عمرہ کی کمپنیاں تو نہیں ہے نا کہ جب دیکھیں ہمارے زندگی بھر کا ہمارا خادم، اب اس کی صحت کمزوری تو نکال باہر کرو اسے. اللہ اپنے بندوں کو نکال باہر نہیں کرتا. وہ جتنی سہولتیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں نا، یقین جانو اللہ اس سے بڑھ کر سہولتیں عطا فرماتا. اور یہ تو یہ ہے کہ اس کے بغیر مانگے اس کی ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لیکن جب وہ رو رو کے اللہ سے یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ میں یہ بھی کرتا تھا، میں یہ بھی کرتا تھا، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، میں کیا کروں، میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا تھا، میں تو تیرے دین کی خدمت کے یہ کرنا چاہتا تھا، تو یقین جانیے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جتنا وہ مانگتا جاتا اس سے کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جو مانگ رہا ہوں اس کو اللہ کتنا مجھے دے رہا. اور یہ اس وقت پتا چلے گا جب قیامت کے دن اچانک اس کا نامہ عمل جھکتا ہی چلا جائے گا تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو اس کو بتایا جائے گا وہ جو تم نے رو رو کر اللہ سے مانگی تھی نا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو تمہارے نامہ عمل میں ہم نے داخل کر دی تھی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جو لوگ ظاہر سفر میں رہے یا بیمار وہ روزہ نہیں رکھ سکے تو انہیں چاہیے کہ وہ تعداد مکمل کریں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تیسری بات جب بتائی تاکہ وہ اللہ کی کبریائی بیان کریں، تاکہ بڑائی کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی. ہدایت کیا بخشی؟ کہ تمہیں قرآن کریم عطا کیا، کہ اللہ نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے نا، اس پر مستقل طور پر اللہ کی ہمیشہ تعریف کرو، کبریائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، تم اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ تو نے اگر قرآن نازل نہ کیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف نہ لائی ہوتی، تو ہم بھی تو کہیں مڑیاں پوجتے، ہم بھی کہیں ابو جہل جیسے ہوتے، ہم یہ جیسے یہاں اپنے ملک میں کہیں ہندوؤں کی طرح ہوتے یا کہیں سکھوں جیسے ہوتے. یہ قرآن آیا، حضور تشریف لائے، تو اس کی وجہ سے ہمیں زندگی نصیب ہوئی، انسان بننا نصیب ہوا. آپ کو شاید بھول گئے ہو، آپ ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ یاد رکھو آدمی کتنا پڑھ جائے لیکن وہ زندگی کبھی نصیب نہیں ہوتی جو اللہ کے نبی کے قدموں کے طفیل ملتی ہے. مثلا میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. جتنی طہارت کے بنیادی آداب سے ہم واقف ہیں نا مسلمان ہوتے ہوئے، دنیا کا بڑے سے بڑا مہذب آدمی واقف نہیں. ہمارے قریبی ہمسایہ جو کتنا بڑا ملک ہے ہمارا ہندوستان، اس کا نہایت پڑھا لکھا وزیر اعظم گزرا مراجی دیسائی. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، ان پڑھ نہیں تھا، وہ شاستری کی طرح معمولی پڑھا ہوا آدمی نہیں تھا، وہ تو اپنے زمانے کا کمپٹیشن سے آیا تھا. وہ آدمی غالباً اس زمانے کو سی ایس کو کچھ اور کہتے تھے، تو وہ تو کمپٹیشن سے نکل کے آیا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. لیکن اس آدمی کا حال یہ تھا کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اتنی عقل نہیں تھی اسے کہ جائز ناجائز اور پاک ناپاک کیا ہے. ایک دن اپنے پریس کانفرنس میں اخبار نویسوں سے، نامہ نگاروں سے کہنے لگا کہ میں روزانہ 2 اونس اپنا پیشاب پیتا ہوں اور میں نے اس کا فوائد محسوس کیا ہے، تم بھی پیا کرو. اندازہ کرو کہ آدمی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نہ جانے اور اس قرآن سے اور حضرت کے طفیل سے، ان کی سنت سے زندگی کے آداب نہ سیکھے تو میں یقین جانو مراجی دیسائی بھی بن جائے تو اپنے پیشاب پیتا اور نہ جانے کتنے اپنی گندگی کھاتے ہوں گے، اور جو کچھ علا بلا اور کھاتے پیتے اور جو حرکتیں کرتے ہیں جس سے ہم کچھ واقف ہیں کچھ واقف نہیں ہیں. اللہ کی پناہ خالص زندگی، صاف ستھری زندگی صرف حضور کی ذات سے
اور آپ کے قدموں کے طفیل سے اور آپ کی تعلیم سے نصیب آتی ہوتی ہے. اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اس پر اللہ کی کبریائی بھی بیان کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. مزید وقت ہوتا تو مجھے اور کچھ کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.